چل رہا ہے کہ شادی بھی ہے، ساتھی بھی ہے، ولولہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن کوئی ایسا عروہ، کوئی کڑی، کوئی جس کو ہم پشتوں میں مشری کہتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہا ہے اور نہیں مل رہا تھا۔ یہ تو لمبا داستان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں وجود دیا۔ یہ تو ایک بکروی کا اخلاص ہے۔ دوسرا فروز صاحب کو یہ جتنی بھی ساتھی ہے اور ہمارے قاضی سردار علی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو ہے کس طرح یہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس ترتیب سے آئے ہیں۔ یہ پورا داستان تو میں نہیں سنا سکتا، لیکن اتنی بات تو ضرور کہتا ہو کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت اور نبوت کی خدمت اور یہ بنی اسماعیل تک منتقل ہو گیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ انتقال کیوں آ گیا، یہ انتقال کیوں ہو گیا۔ میں بذات خود الحمدللہ ہم بڑوں کے جو قائل ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، جس طرح ہمارے ساتھی نے کہہ دیا، میں خود 4 سال تک جو ہے طالب القرآن کی شورا کا رکن رہ چکا ہوں۔ ان کو پتہ ہے، یہ گواہ ہے۔ ہمارے طریقہ کار یہ تھا کہ 100-200 روپے دیتے بھائی صاحب کو، چائے پیتی اور پھر وہاں سے نکلتے۔ یہ ہمارا طریقہ کار تھا۔ میں نے خود وہاں تخصص بھی کیا ہے۔ 4 سال تک میں وہاں کمیٹی میں اجلاس کا رکن رہا ہوں۔ 1 سال تو ہم اس پہ آڑ تھے کہ ہم ایک کنونشن کریں گے جس میں ہم امیر صاحب کو بلائیں گے۔ 1 سال تک یہ عبدالرحیم صاحب گواہ ہے کہ ہم 1 سال اس پہ لگے ہوئے کہ پورا اجلاس میں یہ بات گھماتے چلاتے پھراتے، بھائی امیر صاحب لانا ہے، کنونشن کرنا تعلیم القرآن میں۔ 1 سال میں اس کو وجود نہیں دیتے اور نہیں کرنے دیتے۔ نہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مرکز ہے ہمارا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ خدمت نہیں ہو رہا ہے، وہ ابھی انتقال ہو رہی ہے۔ بکروی صاحب کی بھی کمال نہیں ہے، یہ ان کی خدمت ہے، ان کی خدمت ہے۔ قرآن اور سنت کی کما حقہ خدمت کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ وہ انتقال، میرے خیال میں یہ جو آج میں نقشہ دیکھ رہا ہوں، یہ وہ انتقال کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ ہو چکا ہے، ہوں گے، آگے قدم رکھیں گے۔ اس پہ مستتر ضمائر ہے، ضرور میں بتاتا ہوں، وہ ہم نے دیکھے، آپ لوگ نے نہیں دیکھے، اور کس طرح ضمائر بھی نہیں ہے۔ ڈھیلا پن ہے، اشاعت کا کام نہیں ہے، جماعت کا کام نہیں ہے۔ میرا 15 سال میں نے KPK میں خدمت کیا ہے، 15 سال الحمدللہ، 12 سال یہاں، دونوں میں نے دونوں کراس کیا ہے۔ پٹھانوں کی خدمت بھی میں ابھی وہاں جا رہا ہوں، اور یہاں رہائش بھی ہے، شورا میں بھی رہ چکا ہوں۔ جب ہم جدا ہو گئے، قاضی صاحب بھی ساتھ تھے، میں نے کہتے ہمت ہارنا نہیں ہے، ہم کریں گے، خدمت کریں گے خالصتاً، صحیح معنوں میں خدمت کریں گے، صحیح معنوں میں۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دلوانا چاہتا ہوں اور خوشخبری کہ انشاءاللہ یہ مرکز منسوسی نہیں ہوتا، یہ جہاں نصوص کی خدمت ہوتے ہیں وہی مرکز ہوتا ہے۔ وہ تو کسی نس کا تعین نہیں ہوا تھا، کسی نس کے واسطے۔ جہاں نصوص کی خدمت ہو رہا ہے وہی مرکز منتخب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا مرکز، ایسا مخلص ساتھی کہ ہم انشاءاللہ دعوے سے آئیں گے، اور دعوے سے یہاں بول بات، مسئلہ، مشن اور ہر قسم کے عقیدے کے پیغام ہم یہاں سے پچھار کریں گے دعوے سے انشاءاللہ۔ مسئلہ بھی بیان کریں گے، کوئی شک شبہ کرتے رہے تو ساتھ بحث کے لیے بھی تیار ہوتے رہے۔ ویسی مسئلہ نہیں ہوں گے جو صرف مسئلہ ہو ساتھ دلیل نہ ہو، جس طرح شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ چلتے، وہاں کھڑے ہوتے، ممبر پہ بیان کرتے، ایک طالب العلم کو امام منتخب کرتے کہ بھئی یہ آپ کا امام ہے۔ میں وہاں تخصص کرتا، تو ہمارے بڑے شیخ کا، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے مولانا عبدالصمد صاحب۔ تو تخصص میں میرا 2.5 تھا، تو وہ آ گیا، میں نے اس کے لیے چائے بلایا، میرے علاقے کا تھا، تو کہہ دیا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہہ دیا نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ اس نے کہہ دیا ہم نے ایک کمرہ یہاں بنایا تھا، اس میں بانس کے ڈنڈے پڑے ہوئے تھے، یہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، ابھی زندہ ہے وہ۔ اور جب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کسی سے مسجد لینا چاہتے تھے تو کہتے ہیں بھائی ڈنڈے اٹھاؤ،
ڈنڈے اٹھاؤ. ہم ڈنڈے اٹھا کے وہاں جو ہے کھڑے ہو کے اور خود بیان کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا تاثر رکھا ہوا تھا. ایک جمعہ ایک بیان اس کا سنتے ہوئی وہ مسجد اس کے لوگوں کی بنے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے. صرف ترتیب الگ ہے، صورتی الگ ہے. یہ سوچ میں نہیں رہنا ہے. ہم الگ نہیں ہو چکے ہیں. ہمارا کوئی نیا تنظیم نہیں ہے جس طرح حضرت صاحب نے کہہ دیا. یہ بھی نہیں ہے امیر صاحب مولانا طیب طاہری مدد ذلہ العالی، ہم اس کی چھتری کے نیچے ہیں. وہ آئیں گے، ہم قدم بڑھائیں گے، وعدہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ حضرت صاحب کو بتاتا ہوں کہ یہ آخری کنونشن نہیں ہوئی، یہ ابتدا ہے. انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے بعد اسی طرح پوری کنونشن، اجلاس، اجتماع ہوں گے. آئیں گے سارے علماء سب آئیں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی بلائیں گے. یہ خدمت جو ہے، یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں گے. اب جب ہم تعلیم قرآن سے نکل گئے تو میں قاضی صاحب کو کہتے کہ ہم تو کم ہے، لیکن میں نے اس کو ایک اصطلاح بتا دی کہ ہمارا جماعت ریموٹ والے جماعت ہوں گے. ریموٹ والے جب ہم یہاں اجلاس کر رہے تھے اس کی مسجد میں تو وہاں بھی اجلاس ہوتے. جب جو دن بھی ہم رکھتے تو وہاں بھی ویڈیو ہوتے، اجلاس ہوتے. میں نے اس کو کہہ دیا ہم نے تو یہ کام کیا کہ جو نہیں کرتے اس کو کرنے کے لیے کیا تیار کیا. نئی جماعت نہیں ہے، جنہوں نے کام چھوڑا ہے اور ویسی مکس پن بنا ہوا ہے. درمیان میں جو چھوڑ آ رہا ہے وہ پشتوں میں جو ضرور مسئلہ ہے زبردستی نہ پتہ گا وہی ماں ورور تو پھر خصا ورور ماں تو پھر خصا آپ مانس کے غلط ہوئے گا. جو رضائی والی نقل ہے، ایک کہاوت ہے کہ 2 بھائی سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو سردی تھی. ایک بھائی نے ذرا کھینچ لیا، اس کا خیال تھا کہ بھائی کے سردی ہو چکے ہیں. دوسری نے بھی ذرا ڈھیلا کیا تو دوسری درمیان میں چور آیا تھا. چور وہ رضائی چھوڑ لے کے چلے گئے. درمیان میں تیسرا آیا تھا. بھائی اسی طرح ڈیلی پر ہمیں پتہ لگا ہے پہلے سے اسی 2-3 سال پہلے کہ بھائی یہ مسئلہ تو اب یہاں سے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے دے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. یہ کوئی ہماری کوئی سیاسی ووٹ نوٹ کے بعد بھی نہیں ہے. یہ اجتماع، یہ کانفرنس کوئی سیاسی میں نہیں ہے کہ کوئی سیاسی رنگ چڑھائی. ہمارا صرف اور صرف لوگوں کے عقائد اور لوگوں کی اعمال کا اصلاح کرنا ہے اور آسمانی نصاب سے کرنا ہے. جو آسمانی نصاب ہے اسی نصاب سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا ہے. انشاءاللہ امیر صاحب بھی آئیں گے. یہ جتنے پرانے ہیں جنہوں نے خدمت چھوڑ دیا ہے وہ سب انشاءاللہ اس سائے کے نیچے، اس چھتری کے نیچے آئیں گے اور مسئلہ کا ماحقہ بیان کریں گے. اور ابتدا یہاں سے ہے. بکروی صاحب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ پرعزم رہے. ہم ساتھ ہیں. جان قربانی، مال قربانی، وقت قربانی، دعوت قربانی، انشاءاللہ ہم اس سب کے سب اس کے لیے تیار ہیں. جگہ یہ ہوں گے. آگے انشاءاللہ جو امور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اب نہیں آئے ہیں، نہیں، آگے جو امور ہے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے امیر صاحب ہیں، ان سے مشاورت، خدمت کا طریقہ انشاءاللہ مشورے سے طے کر کے ہر جگہ میں خدمت کا طریقہ کار ساتھیوں کو بتائیں گے، اکٹھا کریں گے. اس کی جو یہ نا امیدی ہے اس کو ختم کرنا ہے. بھئی اب آگے قدم رکھنا ہے. مسئلہ بھی ہمارا حق، دلائل بھی ہمارے سچے، کسی سے کوئی رشوت بھی لینا نہیں ہے، پیسے بھی مانگنا نہیں ہے، 40ویں کا کوئی امید رکھنا نہیں ہے، کوئی خیرات چندے کا بھی کوئی امید رکھنا نہیں ہے، اسقاط کا بھی کوئی امید رکھنا نہیں ہے. تو ہم نے کیوں مسئلہ چھوڑ دیا؟ ہم ڈھیلا پن کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہمارے اشاعت کا تو یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے کہ وہ ہوں گے ہر جگہ نڈر، بلا پرواہ، کسی کے خیال و خاطر نہیں کریں گے، مسئلہ حق بیان کریں گے. تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں؟ چندے تو ویسے بھی لوگ نہیں دیتے، حلوہ تو ویسے بھی ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، جمعے کا اشپر تو ویسے بھی ہم نہیں کھاتے. تو کس وجہ سے ہم اس کو چھوڑیں گے؟ چندے بھی ہمارے بکروی صاحب کہتے ہیں کہ جو مشرک ہو چندہ نہ دے دے. جو مشرک ہو بھائی اس کا پیسے بھی ہم نے نہیں لینا ہے.
تو یہ اخلاص کی دلیل ہے کہ ہم مشرک کے پیسے بھی قبول نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم متحد ہیں، ہم متفق ہیں، البتہ جو ڈیلے ہیں ان کو یہ ایک وارننگ ہے، ان کو یہ ایک دعوت ہے۔ یہ نہ سمجھو امیر صاحب کو بلائیں گے ہم آگے قدم رکھیں گے انشاءاللہ، وہ جاگ جائیں گے، نیت تو ہم جگائیں گے انشاءاللہ، سب کو جگائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اجلاس آخری نہیں ہوں گے، اس کے بعد مشاورت کر کے، بڑوں سے مشاورت کر کے، جو علماء ہے سنجیدگی سے انشاءاللہ آنے والے مرحلات جماعتی سطح کا جو ہم نے جو وقت گزرا ہوا ہے اس پہ استغفار مانگنا ہے، ہم نے خدمت نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ آنے والے وقت کے لیے ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ بھائی ہر علاقے میں، ہر تحصیل میں تحصیل وائز کام، دروس قرآن، ساتھیوں کے حالات انشاءاللہ یہ یہاں سے ہم سنبھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا